With the name of Allah Almighty, the foolish quack, chapter 9. Foolish quack, बेवकूफ़ حکیم عطائی. ایک دفعہ ایک بیوقوف قسم کا شخص ٹھہرا ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کیمل مین ہے اور کیمل مین کے کیمل کے گلے پر ایک بڑی ساری رسولی ہے. در حقیقت تو کیمل نے پورا کا پورا ایک میلن خربوزہ نگل لیا تھا اور خربوزہ اس کی گردن میں اٹک گیا اور کیمل مین آیا، یعنی کہ کیمل کا مالک، اونٹ کا مالک آیا. اس نے کیمل کی نیک کے گرد ایک بلینکٹ کمبل لپیٹا اور ایک لکڑی کا ہتھوڑا زور سے مارا اور وہ جو خربوزہ تھا وہ پھس گیا گلے میں، اور جب اس نے بلینکٹ اتارا تو بالکل ٹھیک ہو گیا اس کا کیمل. اس بیوقوف شخص نے دیکھا تو سوچا کہ میں تو بھئی خود یہ کام کر سکتا ہوں، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں حکیم بن گیا ہوں. وہ ایک بستی میں جاتا ہے اور انہیں کہتا ہے، لو جی میں گوٹھار کا علاج کرتا ہوں. گوٹھر یعنی کہ گلہڑ کہتے ہیں. گردن باز کر دیکھتے ہیں کسی آدمی کی بہت زیادہ سوجی ہوتی ہے، لٹکی ہوتی ہے، کم از کم وہاں پر ایک خربوزے جتنا گلٹا بنا ہوتا ہے یا سیب جتنا گلٹ بنا ہوتا ہے. گٹائر اسے کہتے ہیں، گلہڑ کہتے ہیں. اس نے کہا جی میں گلہڑ کا علاج کرتا ہوں. تو ایک جگہ پر ایک بوڑھے آدمی کو پیش کیا گیا، تو بوڑھی عورت کو پیش کیا گیا، لیں جی اس کا علاج کریں، اسے گٹائر ہے. اس نے اس کی گردن کے گرد ایک بلینکٹ لپیٹا اور بڑا سارا لکڑی کا ہتھوڑا اٹھایا اور دے مارا اس کی گردن پر. عورت وہیں پر ڈھیر ہوگی، مر گئی. لوگوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا بھئی تم نے بوڑھی عورت کو مارا ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا چلو وہ بوڑھی عورت تھی، اپنا وقت پورا کر چکی تھی، اس سے قبر کھدواؤ، اس کی محنت کرواؤ اور اس کے بعد اس کو پھینٹی شینٹی لگا کے چھوڑ دو. ایسا ہی کیا گیا. اس نے قبر کھودی، سخت زمین تھی، پھر انہیں پھینٹی شینٹی لگائی اور پھر اسے چھوڑ دیا. یہ شخص اگلے پنڈ میں چلا گیا اور پھر وہاں جا کر اعلان کرتا ہے، لو جی کسی نے گٹھار کا علاج کرنا ہے تو مجھ سے کروا لیں. اس دفعہ ایک آدمی کو پیش کیا گیا اور جب پیش کیا گیا تو اس نے کہا دیکھو بھائی میں علاج کروں گا، اگر تمہارا آدمی مر گیا تو میں قبر نہیں کھودوں گا. انہوں نے کہا تو علاج سے پہلے قبر کی باتیں کرتا ہے، چل بھاگ یہاں سے. اب اس شخص نے سوچا بھائی علاج تو میں نے دیکھا تھا ایسے ہی ہوا تھا، لیکن مجھ سے صحیح کیوں نہیں ہو رہا. چلو میں کیمل مین کے پاس جاتا ہوں اور جا کر اس سے پوچھتا ہوں کہ علاج کیوں ٹھیک مجھ سے نہیں ہو رہا. اور جب وہ دوبارہ کیمل مین کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی میں نے اس طرح ایک عورت کا علاج کرنے کی کوشش کی جیسے تم نے اپنے اونٹ کا علاج کیا، لیکن میں ناکام ہو گیا. انہوں نے کہا میں تمہیں سمجھاتا ہوں. اس نے ایک ڈنڈا اٹھایا، ڈنڈے کے اوپر نا اس نے ایک تار لپیٹ دی، ٹھیک ہے، اور وہ ڈنڈا اٹھا کے ٹھہر گیا اور اس نے کہا ڈنڈا زور سے مارا اس نے اونٹ کو، اونٹ 2 قدم آگے چل کر ٹھہر گیا. اس نے وہیں ڈنڈا گھما کر مارا پھر اسی حکیم کو، تو حکیم بالکل شتیر کی طرح لمبا نیچے گر گیا. اور جب ہوش میں آیا تو اس نے پوچھا کہ جو چیز جانور پر اثر کرتی ہے لازمی نہیں وہ اتنی ہی سپیڈ سے انسان پر کرے. تو اس طرح سے یہ سٹوری ایک مزاحیہ سٹوری ہے، لوک کہانی ہے. آئیے اس کے 3 کویشچنز ہیں جو بار بار ریز ہوتے ہیں ایگزام میں. فار نوٹس یو کین کنٹیکٹ می 03334655 آپ کو نوٹس ارسال کیے جا سکتے ہیں آپ کے پتہ پر، ایڈریس پر، اگر آپ کنٹیکٹ کریں گے. اور ود لیکچرز اگر آپ لیں گے تو کمپلیٹ لیکچرز کے لیے آپ کو پے کرنا ہوگا. ناؤ کویشچن نمبر 1، واٹ واز اسٹک ان دا کیملز تھراؤٹ 2003 کیمبرج یونیورسٹی نے یہ سوال کیا کہ کیا چیز کیمل کے گلے میں پھنس گئی تھی. میلن واز اسٹک ان دا تھراؤٹ آف کیمل. ایک میلن، ایک خربوزہ پھنس گیا تھا، پھنس گیا تھا کیمل کے تھراؤٹ میں، گلے میں. کویشچن نمبر 2،
What did Quack do in the next village? اگلے ولیج میں اس نیم حکیم نے جا کر کیا کیا؟ What did the quack pretend to cure? Quack کس چیز کا علاج کرنے کا وہ کہتا ہے کہ پریٹینڈ کرتا ہے. پریٹینڈ کا مطلب ایسے ہوتا ہے بہانہ کرنا. کس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ وہ کس چیز کا علاج کر سکتا ہے؟ کس چیز کا علاج کر سکتا ہے؟ ہاں گوئٹر کا وہ کہتا ہے علاج وہ کر سکتا ہے 2012 اور 13 میں. What did the quack do with the old woman? بوڑھی عورت کے ساتھ کویک نے کیا کیا؟ کویک نیم حکیم عطائی 2007. What was the punishment inflicted? کیا سزا تھی جو انفلکٹ کی گئی؟ انفلکٹڈ جو اس کے اوپر ڈالی گئی، اس کے اوپر لاگو کی گئی. upon the quack by the villagers. کویک کے اوپر کون سی سزا لاد دی گئی؟ 2008-13. For whom did quack dig the grave? کس کی قبر کھودی تھی اس کویک نے؟ 2014 نیویارک انڈین یونیورسٹی ہے، وہاں سوال ریز کیا گیا. آنسر: In the next village he pretended to cure goatherd. نیکسٹ ولیج میں ہی پریٹینڈڈ، اس نیم حکیم نے پریٹینڈ کیا یعنی کہ کہا، اعلان کیا، جھوٹا اعلان کیا کہ وہ علاج کر سکتا ہے. کیور علاج کس کا؟ گوٹھر کا علاج کر سکتا ہے. He tied a blanket around the neck of an old woman.